الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے پچھلے درس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جب اللہ کی دین کی طرف دعوت دی جائے تو اس میں ترتیب اور تدریج ہو، ایک کے بعد ایک، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت بیان فرمائی تھی کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پہلے توحید و رسالت بیان کرنا، اس کے بعد نماز کا فریضہ اور اس کے بعد زکوٰۃ کا فریضہ اور چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی وہ اس بات کی، اے معاذ بن جبل، تم ایک حاکم کی حیثیت سے یمن جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، لیکن دیکھنا کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم یہ بہت بری بیماری ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم، اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ وہ فاجر اور فاسق آدمی ہو، گنہگار آدمی ہو۔ اور ایک روایت میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اگرچہ وَإِن كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهُ حجاب، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کی کو نہ مانتا ہو، اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، کوئی پردہ نہیں رہتا۔ ہاں، اس کا فسق و فجر، اس کا کفر اس کے ذات کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن حکیم کی اس آیت میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو آواز بلند کر سکتا ہے، گاؤں کا چودھری ہو، سرپنچ ہو، قاضی ہو، حاکم ہو، اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ الا من ظلم، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے برائی کے ساتھ، لیکن ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات ظالم نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے بیان فرمایا، اے ہمارے پیغمبر، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پر کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ حدیث قدسی میں آپ نے بیان فرمایا کہ انی
اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے، اور ظلم کو تمہارے اوپر بھی ایک دوسرے پر حرام کر رہا ہوں، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ اگر کسی پر بہتان لگایا جائے، عیب لگایا جائے، جھوٹا الزام لگایا جائے، یہ بھی ظلم ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور صحابی رسول حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ شروع ہی میں اسلام لے آئے مکۃ المکرمہ کے اندر، اور پھر یہ سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا، علم و فضل میں، تقوی طہارت میں، پھر یہ کہ آپ صحابی تھے۔ صحابی کا ہونا بھی ناظرین کرام ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہی سعید بن زید ہیں مروان بن حکم کے زمانے میں، جبکہ وہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے۔ ان کے زمانے میں خاتون نے ایک مقدمہ پیش کر دیا تھا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ انہوں نے میری زمین اپنی زمین کے ساتھ ملا لی ہے، اور مروان بن حکم آپ کے فضل کو جانتے تھے کہ آپ کا اسلام میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے، صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بھیجا کچھ لوگوں کو تحقیق حال کے لیے کہ بات کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا بہتان کہ میں کسی کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا لوں گا۔ یہ حدیث سننے کے بعد، جس کو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک بالشت زمین اگر کسی نے کسی کی لے لی تو کل قیامت کے دن 7 زمین کو کاٹ کر اس کے برابر اس کے گلے کا ہار لٹکا دیا جائے گا۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے کہ اللہ تو اس کو اندھا کر دے، اندھا کر کے اس کو اس کے کھیت میں جو کنواں ہے اے اللہ تو اس میں گرا دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بد دعا قبول فرما لی۔ صحابی رسول سے بہت بڑا الزام لگایا تھا، 1 مہینے کے اندر اندر اس کی آنکھ کی بصارت بینائی چلی گئی، اور اسی 1 مہینے کے اندر وہ اپنے کھیت میں کسی وقت جا رہی تھی، اور اس کنویں کے اندر اللہ نے اس کو گرا دیا۔ عوام کے زبان پر یہ الفاظ تھے، جب کوئی کسی پر ظلم کرتا تو کہا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ نے اروا کو اندھا کر کے کنویں میں گرا دیا تھا، اللہ تیرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر دے۔ یہ کلمہ ان کے زبان پر ایک زمانے تک چلتا رہا۔ معاشرے کے اندر ظلم بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ظلم سے محفوظ مامون رکھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچتے رہو، یہ قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے۔
پھر یہ کہ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یمن بھیجا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، وہاں اہل کتاب تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو جو دین دیا گیا، جو آپ پر ایمان نہ لائے، اللہ پر ایمان نہ لائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم نہ کرے، جائے کہ وہ اپنی کتاب پر عمل کر رہا ہو، تورات پر، انجیل پر، یقیناً وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، لیکن وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب آپ پر ایمان لانا اور قرآن حکیم پر ایمان لانا ان کے لیے واجب ہے کہ کچھ بھی نیکیاں کریں گے ان کی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی، ان کو نجات نہیں مل سکتی، ان کو اپنے دین پر چلتے ہوئے تورات اور انجیل پر ان کو نجات نہیں مل سکتی، آپ کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ چاہے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، اور اچھا نیک کام کرتا ہو تو اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی، تو حقیقت میں ایک لا علمی کا سبب ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی ایمان نہ لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ آپ پر ایمان لانا بھی فرض ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا بھی فرض ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتا، آپ کے دین کو قبول نہیں کرتا، تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ رواہ مسلم، مسلم نے روایت کی ہے۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس وحدہ لا شریک لہ کی، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جان ہے، میرے بارے میں کوئی بھی، میری امت میں سے کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو، سن لیتا ہے میری نبوت کی آواز، میری نبوت کا پیغام، قرآن کا پیغام، اور وہ مر گیا اس حالت میں کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، اور جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں دین اسلام کے ساتھ، اس پر ایمان نہیں لایا، تو حقیقت میں وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہاں لفظ بیدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ یہاں ایک اسلامی عقیدہ کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں۔ بہت سے لوگ جہاں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ید کا لفظ آتا ہے، ہاتھ کا لفظ آتا ہے، تو وہاں ترجمہ کر دیتے ہیں
قبضہ قدرت، یعنی قدرت کا قبضہ، قدرت کا ہاتھ، لفظ ہاتھ استعمال نہیں کرتے، جبکہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا طریقہ یہ تھا۔ اسماء اور صفات کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے خلق افعال العباد، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کتاب التوحید، اور اسی طرح اور ایک محدث نے کتاب لکھی ہے کتاب العلو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ قرآن اور حدیث میں جہاں جس قسم کے الفاظ آئے ہیں الفاظ پر ایمان لاؤ۔ یہ اسماء متشابہات میں سے ہیں، اس کی تفسیر ہمیں نہیں کرنی ہے، ہاتھ کا لفظ ہے ہاتھ مان لو، ہمیں اس کی تفسیر نہیں کرنی ہے کہ آپ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، کیسا ہے، اس کی حقیقت، ہیئت اور ماہیت بیان نہیں کی گئی۔ محدثین کا عقیدہ کہ والکیف مجہول، الفاظ پر، کلمہ پر ایمان لاؤ، کیفیت مجہول ہے، نہیں بتایا گیا۔ ناظرین کرام، اللہ نے چاہا تو اس کی شرح اپنے آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔